The Bear, Reach by Chekhov. शेखफ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसे चेकफ कहती है, मैं शेखफ कहता हूँ क्योंकि रशियन इसे शेखफ कहते हैं। बोलिए शेखफ। ये वन एक्ट प्ले है, एक किस्त में चलने वाला ड्रामा। देयर आर टू कैरेक्टर्स, फाफोआ, 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 समरनोफ। कहें मेरे साथ दूसरा कैरेक्टर समरनोफ। समर नोफ, फे की आवाज, समरनोफ। ये रशिया है। पापुआ 45 साला औरत है, उसके हस्बैंड की चंद माह पहले डेथ हो गई। ऐसी ड्रामाबाज है, काला लिबास पहने, पाउडर लगाए, घर में कैद रहती है, इतराती है ताकि लोग कहें हाय कितनी प्यारी प्यारी बेवा है। लो जी, जनाब ग्रेगरी स्टेफानोविच समरनोफ तशरीफ लाते हैं। समरनोफ जिद्दी रीछ जैसा एक शख्स फाफोआ के घर आ जाता है और कहता है, तुम्हारे हस्बैंड ने जो उधार देना है मुझे अभी के अभी चाहिए। फाफोआ साफ इनकार करती है और इतराती है। बस फिर क्या, फाफोआ और समरनोफ ऐसे एक दूसरे से ज़बानी कलामी झगड़ा करते हैं जैसे अज़ली दुश्मन हों। आखिर में डंडे सोटे और पिस्तौल निकल आते हैं, मगर समरनोफ कहता है मैं आपसे लड़ने से डरता हूं। कहते कहते एक दूसरे की बाहों में घुस जाते हैं, मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। PU, UOS, GCU, गुजरात यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, GCU अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस रेज करती हैं। Discuss concentrated brilliance. Notes, page number 118. Discuss concentrated brilliance and width in humor is the soul of Chekhov's farcical comedy, The Bear. Question number 1. Discuss कंसंट्रेटेड ब्रिलियंस, यकजा रोशनी। जो वर्ड आपको बोलना ना आए मेरे साथ आप प्रोनाउंस करेंगे, मुंह में बोलेंगे। कंसंट्रेटेड ब्रिलियंस, यकजा रोशनी, एंड विड्थ इन ह्यूमर और बेपनाह मजा इज द साउल ऑफ शेखव्स फार्सिकल कॉमेडी। ये शेखव की लिखी हुई मज़ाहिया कॉमेडी की बुनियाद है, रूह है, असल है। द बेयर 2014 GCU। एक तो इस ड्रामा के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रिलियंस है, शोखापन है। दूसरा बहुत मज़ा है, इसमें मज़ाहिया है। ये फार्सिकल कहते हैं इंतहाई मज़ाहिया ड्रामा। साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पर द फिंगर्स ऑफ देयर सेक्स
ان کی سیکس والی انگلیاں سیکس کی فیلنگز ور فاؤنڈنگ دیئر وے، وہ اپنا راستہ تلاش کر رہی تھی ان دا رف آف منی میٹرز، پیسوں کی رفنس میں، پیسوں کے معاملات کی جھاگ میں۔ ویسے تو وہ پیسے کے معاملات پر لڑ رہے تھے، لیکن اندر ہی اندر ان کے جذبے ایک دوسرے کو تلاش کر رہے تھے۔ از اٹ ٹرو 2013 US۔ کتنی ڈیفیکلٹ لینگویج اور ڈیفیکلٹ کویشچنس ہیں۔ ہاٹ ہیٹ آف سیکس انڈر ایش آف شائنس، یہاں پر ایک ہاٹ ہیٹ آف سیکس، سیکس کا وارم جذبہ ہے، شرم کی راکھ کے نیچے، اوپر سے انسان شرمیلا ہے اور اس شرمیلی فیلنگز ایکسپریشن کے نیچے وارم سیکس کا جذبہ ہے۔ Elaborate the remarks of me about the bear۔ 2011 PU۔ What is the main issue between Papua and Samanov؟ پاپوا اور سمرنوف کے درمیان اصل ایشو کیا ہے؟ 2016 PU۔ The Bear is a play full of humor۔ Discuss۔ 2015۔ یہ مزاح سے بھرا ہوا ہے۔ Discuss the play The Bear by Anton Chekhov as a farce۔ بتائیے یہ The Bear اینٹون شیخف کا لکھا ہوا پلے یہ فاس ہے، انتہائی مزاحیہ ڈرامہ ہے۔ فاس انتہائی مزاحیہ۔ 2016 15 13 PU۔ جسٹیفائی دا اینڈ آف دا پلے دا بیئر۔ 2015۔ اینڈ سے آپ سیٹسفائی ہیں یا نہیں ہیں؟ کویشچن نمبر 2۔ پاپوا میکس a mere show as a mourner۔ پاپوا بس دکھاوا کرتی ہے، مورنر ماتم کرنے والی کا۔ Elaborate تفصیل کریں۔ The Bear 2013 PU US۔ Discuss Papua as an unreal and fake prude۔ ڈسکس کریں پاپوا unreal جھوٹی ہے، fake اور جھوٹی ہے، پروڈ دکھاوا کرنے والی بناوٹی ہے، unreal ہے، fake جھوٹی ہے اور پروڈ اور بناوٹی ہے۔ 2015 and 14 اسلامیہ یونیورسٹی اینڈ پنجاب یونیورسٹی۔ What kind of state of mind Papua is in؟ پاپوا کو کس طرح کی ذہنی کیفیت لاحق تھی؟ State of mind ذہنی کیفیت۔ 2011۔ What was the true nature of Papua's grief؟ پاپوا کے غم کا اصل کیا تھا؟ پاپوا جس طرح کے غم کا اظہار کرتی ہے، در حقیقت وہ ٹھیک غم ہے یا جھوٹا غم ہے؟ 2015۔ یعنی کہ اس کے غم کی نیچر بتائیے، مزاج بتائیے۔ Why did Papua refuse to pay him the money؟ پاپوا نے پیسے دینے سے انکار کیوں کیا؟ 2010۔ Draw a character sketch of Papua۔ پاپوا کا کریکٹر سکیچ لکھیے۔ 2014۔ Was Papua too rascal and lecherous؟ راسکل بدماش، لیچریس بدکار، کیا پاپوا بھی بدکار ہے، سیکس کی طرف مائل ہے اور بدماش ہے؟ 2013 PU۔ کویشچن نمبر 3۔ سمرنوف کنفیسز، سمرنوف تسلیم کرتا ہے that he is afraid of duel، وہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ ڈرا ہوا ہے ڈیول، دو بدو لڑائی سے، with Papua، پاپوا سے۔ is he serious؟ کیا وہ واقعی سنجیدہ ہے؟ اور is he mocking؟ یا وہ مذاق اڑا رہا ہے پاپوا کا؟ اور has he some other design؟ یا اس کے دل میں کوئی اور منصوبہ آ گیا ہے؟
2014, 2015, UOS and GCU. Discuss Samanov as an unreal, fake and proved. بتائیے Samanov unreal ہے, fake جھوٹا ہے, proved بناوٹی ہے. 2010 بڑا وہ سخت اور غصے والا بنا پھرتا ہے, لیکن اندر سے وہ بھی محبت کرنے والا شخص ہے. What was the true nature of Samanov? 2014. Draw a character sketch of Samanov. 2011. Was Samanov too rascal and lecherous? کیا Samanov بھی بدماش تھا اور بدکار تھا؟ 10 PU. Question number 4. Give an account of the quarrel between Papua and Samanov. ذرا پاپوا اور سمرنوف کے درمیان ہونے والی لڑائی تو بیان کریں, اکاؤنٹ تو بیان کریں. واٹ از اٹس ریزلٹ, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 2016 PUUS. برنگ آؤٹ دا ریڈیکلس بیہیویئرز آف دا کریکٹرز. کریکٹرز کے مزاحیہ بیہیویئر لکھیے, کریکٹرز کے مزاحیہ بیہیویئر لکھیے. 2015. The play is a comment on the hypocrisy in human being. Hypocrisy. یہ پلے ایک قسم کا تجزیہ ہے انسان کی منافقت پر, انسان کی ہپوکریسی پر. And at the same time, question number 5, justify the significance of the title The Bear 2016. کہ ٹائٹل کی کیا اہمیت ہے؟ بیئر. بیئر سمرنوف کو ہی سمبلائز کرتا ہے, تو سمرنوف کے کریکٹر کے اوپر بیئر اس کا نام رکھا گیا. نوٹس میں پیج نمبر 121 دیکھیں گے, کویشچن نمبر 4 کے نیچے ہی آنسر ہے. دیر از سنگل آنسر آف آل ابو کویشچنس. شیور سنگل آنسر. میں نے آنسر کی اسی لیے نوٹس میں ٹرانسلیشن دے دی ہے تاکہ آپ کو شور ہو جائے کہ آپ جو کچھ تیار کر رہے ہیں واقعی وہ اوپر لکھے ہوئے کویشچنز کے مطابق ہے, انچ انچ. This is your host, lecturer M.K. Bhutta. My WhatsApp is 033346555305 for notes and audio lectures. Answer. پیج 121 پر کویشچن 4 کے نیچے دیکھیں. آنسر. کنسنٹریٹڈ بریلینس, یکجا روشنی, اینڈ وڈتھ ان ہیومر, اور بہت زیادہ مزہ, از دا سول آف شیخوز فاسیکل کامیڈی. یہ ہے شیخو کی لکھی ہوئی انتہائی مزاحیہ کامیڈی کا اصل, روح, بنیاد. دا بیئر. یعنی کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے بیئر کے اندر اصل چیز کیا ہے, ہم کہیں گے بیئر کے اندر انتہائی بریلنس ہے, انتہائی شوخ اس کے اندر ایکسپریشنز ہیں, بریلنس ہے, اور اس میں ہیومر ہے بے پناہ, اور یہیں اس پوری کامیڈی کی اہم چیز ہے, سول ہے. اٹ ریفلیکٹس ڈفرینٹ ٹائپس آف ہیومر. یہ پورا پلے مختلف اقسام کی مزاح کو ریفلیکٹ کرتا ہے, شو کرتا ہے. فار ایگزامپل, فن, ہلکا پلکا مزاح پایا جاتا ہے. وٹ, عقلی مذاق پایا جاتا ہے. یوز لیس فیوری, بغیر وجہ کے خام خواہ کا غصہ. boisterous noisy laughter. boisterous تیز و تند, پرشور کہکے ہیں. سٹائر تنقید, اینڈ irony اور طنز موجود ہے. The play unmasks the roguery and hypocrisy of the
نیوز اینڈ فولز. نیوز یہ پلے پردہ اٹھاتا ہے بدماشی سے اینڈ ہپوکریسی اور منافقت سے. کن کی بدماشی اور منافقت؟ نیوز دغا بازوں کی، اینڈ فولز اور احمقوں کی. دو کریکٹر ہیں، دونوں احمق ہیں، دونوں دغا باز ہیں. دونوں کی بدماشی اور منافقت پر سے پردہ اٹھا دیتا ہے یہ پلے. There are two extravagantly میرے ساتھ بولیں extravagantly ridiculous characters. دو فضول قسم کے مزاحیہ کریکٹرز ہیں. ایک ہے پاپوا اینڈ سمرنوف. پاپوا پراؤڈ ہے اینڈ فیک اور جھوٹی ہے. رچ وڈو امیر بیوہ ہے. از وزٹڈ اس کے پاس آتا ہے. بایا سیلف ریٹویس ایک ضدی. سیلف ریٹویس ضدی. اینڈ لچرس اور بدکار. نیبرنگ ہمسایہ. لینڈ لارڈ جاگیردار اس کے پاس وزٹ کرتا ہے ایک ضدی اور بدکار طبیعت کا لینڈ لارڈ. یہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر بھی ہے. نام ہے اس کا سمرنوف. ریٹائرڈ آرمی آفیسر سمرنوف. کوما ان کنیکشن ود اے لون کیوں آیا ہے جی؟ وہ پیسے ادھار اپنا واپس لینے آیا ہے. ٹیکن بائی ہر لیٹ ہسبینڈ جو اس کے مرحوم ہسبینڈ نے لے رکھا تھا. اس نے گھوڑوں کی جئی وغیرہ لی تھی اس سے ادھار. سمرنوف ریڈیکیولز پاپوا. سمرنوف پاپوا کو ریڈیکیول کرتا ہے. سمرنوف ریڈیکیولز پاپوا. سمرنوف پاپوا کا مذاق اڑاتا ہے. اینڈ چیلنجز ہر ٹو فائٹ اے ڈیول اور اسے چیلنج کرتا ہے آؤ میرے ساتھ لڑو. ڈیول 2 لڑو. بٹ لیٹر لیکن بعد میں اٹ سو ہیپنس ایسا ہوتا ہے دیٹ بوتھ راسکن اینڈ لچرس فیروز دونوں بدماش اور بدکار چیڑے اور انگیجڈ یہ انگیج ہو جاتے ہیں. اینڈ لو میکنگ محبت میں انگیج ہو جاتے ہیں. اینڈ آر گوئنگ ٹو بی میرڈ اب شادی کرنے جا رہے ہیں. ایکچولی اینڈ سائیکولوجیکلی حقیقت میں اور نفسیاتی طور پر دا فنگرز آف دیئر سیکس ور فاؤنڈنگ دیئر وائے ان کی سیکس کے جذبات کی انگلیاں اپنا راستہ تلاش کر رہی تھیں. ان دا رف آف جھاگ میں فضولیات میں آف منی میٹرز پیسے کے معاملات کی فضولیات میں ان کے اندر سیکس کے جذبے کی انگلیاں اپنے راستے تلاش کر رہی تھیں. They fight a bombastic verbal war. وہ زبردست جنگ لڑتے ہیں، زبانی کلامی جنگ لڑتے ہیں. نوز ٹو نوز ناک سے ناک ملا کر. نوٹس پر دیکھیں پیج 121 دوبارہ بتا رہا ہوں. سمرنوف سٹائرائزز پاپوا. سمرنوف سٹائرائزز پاپوا. سمرنوف تنقید کرتا ہے پاپوا پر. انورٹڈ کاماز ایسے اور اسے آپ بلیک پوائنٹر سے آپ اسے انہینس کر کے لکھیں گے ایگزام میں. انسنسیئر بے وفا کس کو کہتا ہے؟ پاپوا کو. تم بے وفا ہو، عورتیں ساری بے وفا ہیں. کروکٹ تم بے ایمان ہو، ٹیڑھی میڑھی ہو. بیک بائٹرز تم عورتیں چغل خور ہو. انوائس حاسد ہو، حاسد. لائرز ٹو دا میرو آف دیئر بونز تم عورتیں اپنی ہڈیوں کے گودے تک جھوٹی ہوتی ہو.
vain, فضول ہو, trivial, ادنی اور گھٹیا ہو, merciless, بے رحم ہو, unreasonable, نامعقول ہو, احمق ہو. پیج 122. اگین انورٹڈ کاماز, جہاں جہاں انورٹڈ کاماز ہیں ویسے لکھیں گے آپ. A bit of fluff, بے معنی چیز ہو, ادنی, روحی جیسی. In morning, جس نے کالا لباس پہن رکھا ہے, کالا لباس ٹھمکا رکھا ہے. With a state of mind, اور لاحق ہے ایک ذہنی کیفیت. Close. Again inverted commas. You look into her soul, تم اس کی روح میں جھانکو تو صحیح. And see a common crocodile, اور اندر جھانک کر دیکھو گے تو ہر عورت کے اندر ایک ہی مگر مچھ بیٹھا ہوگا. عورتیں باہر سے تو بڑی خوبصورت, نرم و نازک ہیں, اگر آپ اس کے اندر جھانک کر دیکھیں گے تو اندر ایک مگر مچھ بیٹھا ہوگا. But you haven't forgotten to powder your face, اور کہتا ہے تمہارے ہسبینڈ فوت ہو گیا, تمہیں بڑا غم لاحق ہو گیا اور تم ایک ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو گئی, لیکن تم نے اپنے چہرے پر پاؤڈر لگانا تو نہیں بھولا. You haven't forgotten to powder your face. یہ سب تنقید کیا. And Papua angrily abuses Samanov. پاپوا غصے سے سمرنوف کو ابیوز کرتی ہے, گالیاں دیتی ہے. بور, بور, جاہل. کوس بیئر, تم گھٹیا ریچھ ہو. کوس بیئر, گھٹیا ریچھ ہو. کس کو کہا؟ سمرنوف کو. سمجھو کہ ٹائٹل بھی یہی تھا. بورڈ بون, تم شرابی ہو. مونسٹر, تم دیو ہو, دیو. اینڈ بیئر, 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 اور تم ریچھ ہو, ریچھ ہو, ریچھ ہو. The tune and the attitude of the writer about both characters are farcical. دونوں کریکٹرز کے بارے میں رائٹر کا رویہ اور اس کا انداز وہ بڑا مزاحیہ ہے. سینٹیمنٹل, سینٹیمنٹل, جذباتی ہے. اسٹریٹ فارورڈ, دو ٹوک ہے. اینڈ نان سیریس, اور غیر سنجیدہ ہے. بٹ دا انڈر لائنگ میسج از فیکچوئل, لیکن پلے میں جو پیغام چھپا ہوا ہے وہ بڑا حقیقت پر مبنی ہے. فیکچوئل ہے, حقائق پر مبنی ہے. کیا ہے؟ ہاٹ ہیٹ آف سیکس انڈر ایش آف شائنس. شرم کی راکھ کے نیچے سیکس کا وارم جذبہ. ہر انسان شرمیلا ہے اس معاملے میں, لیکن اندر جذبات ہر شخص وارم رکھتا ہے. This powerful force echoes, یہ طاقتور force echoes کہتی ہے that sex is a very core flame, کہ سیکس یہ بنیادی جذبہ ہے. کور فلیم بنیادی جذبہ ہے. پوری دنیا اسی جذبے کے گرد گھومتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں. یونیورسٹی نے ایک کویشچن ریز کیا ہے. کور فلیم وچ برنز دا مائٹ آف مائنڈ, جو عقل کے مینار کو جلا دیتی ہے. سمنوف کتنا عقلی, کتنا سمجھدار, بردبار, صحیح جوان مرد, جنا, لیکن وہ جذبے نے اسے زیر کر دیا. پھاپوا کیسے اترا رہی تھی, ٹھمک ٹھمک کر چل رہی تھی, کیسی کیسی باتیں کرتی ہے, لیکن جذبہ اندر موجود ہے. As it is clear in the quarrel of both characters, جیسا کہ دونوں کریکٹرز کی لڑائی سے کلیئر ہو گیا. کوما where Samanov is not less than than a bear, where Samanov is not less than a bear, hyphen
हाइफन से मुराद डैश, टाइटल, TITLE, टाइटल, full stop. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye. हाँ, अगर इसके अंदर इस प्ले में से कोई आपको लाइंस दी जाएंगी फॉर रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, तो बस आप ये सारा आंसर, ये मटेरियल लिख देंगे एज अ रेफरेंस कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, कोई हेडिंग नहीं देंगे। यहीं आपका हर क्वेश्चन का आंसर है, यहीं आपका रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है। सबसे बेहतर है कि आप नोट्स में मैंने लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन दे दी है पूरे प्ले की, आप ट्रांसलेशन तैयार कीजिए, सबसे अच्छा है। अगर आपको तैयार नहीं है तो फिर आपको किसी तरह से पता चलाना है सेंटर में बैठकर कि ये स्टैंजा कौन से प्ले से है। अगर बेर में से है तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, ऊपर लिखिए these lines have been taken from the bear by Chekhov, नीचे सारा आंसर लिख दीजिए। अगर आपके अंदर क्रिएटिव राइटिंग है, खुद से लिख सकते हैं, तो आप कहीं भी एक पैराग्राफ बना दीजिए एंड पर सेंटर में और वहाँ उन लाइंस को एक्सप्लेन कीजिए। अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपके अंदर क्रिएटिव राइटिंग नहीं, तो फिर आप यहीं मटेरियल लिख दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाइस ऑफ यू। Question is again, why preparation of English of BA should be online? There are some reasons. अगर आप ऑनलाइन रेडियो सुन लेते हैं, सॉन्ग सुन लेते हैं, दोस्तों से टेलीफोनिक गॉसिप कर लेते हैं, व्हाट्सएप पर अपना मैसेज कन्वे कर लेते हैं, तो आप इस जिद्दत से पढ़ क्यों नहीं सकते? मन में सवाल आता है, कोई सवाल पूछना हुआ तो क्या होगा, प्रैक्टिस कैसे होगी? इसके जवाब दो हैं। लेक्चर्स में किसी सवाल की गुंजाइश ही नहीं। मैंने लेक्चर्स इतने रिच और भरपूर बनाए हैं कि तमाम क्वेश्चंस का आंसर मौजूद है। व्हाट्सएप से आप सवाल पूछ सकते हैं। वैसे जितनी प्रैक्टिस मैंने दे दी है लेक्चर्स में, उससे 100+ मार्क्स आ जाते हैं। अगर आपके टाउन या विलेज में कोई रीज़नेबल एकेडमी नहीं है, तो आपके पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके कि आप ऑनलाइन स्टडी कीजिए। मार्केट में कुछ बुक्स अवेलेबल हैं। सिंपल, डोगर पब्लिशर। सिंपल तो बिल्कुल भी सिंपल नहीं, और ये बुक्स इस तरह की हैं कि इनसे तैयारी करना मुराद जहनी मजदूरी करना, यानी रट्टा। पिछले 5 सालों में 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स और नोट्स से पास हो गए, बल्कि 90% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 100+ मार्क्स लिए हैं। तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप जॉब करते हैं, अपनी मर्ज़ी से स्टडी का टाइम टेबल सेट कीजिए। आप फॉरेन में रहते हैं तो आपको वहाँ पर चीज़ें, ट्यूटर अवेलेबल हो जाता है। मेरे करीब में 2 स्टूडेंट रहती हैं, वो मेरी एकेडमी में आकर नहीं पढ़ती, वो मुझसे ऑनलाइन लेक्चर लेती हैं और वो स्टडी करती हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप एकेडमी आ जाया करें, मेरे करीब में हैं, तो उन्होंने कहा कि सर 3 घंटे कौन स्टैंड पर लगे? ये तो ऐसे है जैसे कोई शख्स स्टैंड पर लगा हुआ हो 3 आवर्स के लिए। हम अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, सोते हैं, और पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, स्टडी शुरू कर देते हैं। रात के किसी पहर में ट्यूटर मौजूद है। ऑनलाइन स्टडी यूँ तो फॉरेन में महंगी तरीन स्टडी है, मगर आपके यहाँ न्यू है, सस्ती है। मैं हर वीक के लास्ट 2 डेज़ में पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में होता हूँ। स्केड्यूल आप पता कर सकते हैं
جو ہمارا سینٹر ہے وہاں پر آپ مجھ سے کویشچن پوچھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں مجھ سے. This is your host, lecturer M. K. Bhutta. My WhatsApp is 0333 4655 305 for BE English.